बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, मामलात किधर जा रहे हैं? सियासी, मुआशी, सब मामलात जू के तू। अच्छा, मामलात जो है वो मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं, हल होने के बजाय, सुलझने के बजाय पेचीदा होते जा रहे हैं। आज की जो खबरें हैं, बहुत सी खबरें हैं। सिराजुल हक के खुद के हमले में बच गए अल्लाह के फजल व करम से, वरना मामला तो गड़बड़ था। दूसरी जानिब जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला जो जारी है, इमरान इस्माइल भी गिरफ्तार हो गए, और साहबजादा जो है फैसलाबाद से जो मौलाना है रज़ा हामिद रज़ा, वो भी गिरफ्तार हो गए, और भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। PTI के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। लाहौर में पीरियड ख़त्म हो गया था, जो हुकूमत ने धमकी दी थी कि यहाँ ऑपरेशन होगा ज़मान पार्क में, लेकिन ज़मान पार्क का ऑपरेशन भी इमरान खान और इनके दरमियान डेडलॉक की नज़र हो गया और नहीं हो सका। पुलिस ने मुहासरा किया हुआ, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। इमरान खान ने साफ झंडी करा दी, डट गए इमरान खान कि नहीं, तलाशी नहीं होगी, तलाशी लेनी है तो हाई कोर्ट से आर्डर लेके आए। बहुत सी बातें हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मामलात हैं जो उलझ भी रहे हैं और शायद कुछ सुलझ भी रहे हों, लेकिन सुलझते नहीं लग रहे। आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि आइनन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी है? निगरान हुकूमत आई थी इलेक्शन कराने, इलेक्शन तो ख़त्म हो गए, नहीं हो सके। अब उसका जवाज़ क्या है, अखलाकी और आइनी? तो कहने वाले कहते हैं अभी मौजूद है, चूँकि उसको मैंडेट दिया गया था इलेक्शन कराने का, चूँकि इलेक्शन नहीं हुए इसलिए अभी वो जायज़ है। मुखालिफिन कहते हैं नहीं, 90 दिन ख़त्म हो गए, वो फारिग हैं, ये गैर आइनी हुकूमत है। ये मसला भी गंभीर हो गया, लेकिन ना, निगरान वज़ीर आला जो है वो बहुत सख्ती से ज़मान पार्क की तलाशी लेना चाहते थे। उन्होंने कहा था यहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्द और शरपसंद मौजूद है, 40 से ज़्यादा। गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूबाई वज़ीर इत्तलात ने, आमिर मीर ने, उन्होंने कहा था 40 अफराद की इतला है, लेकिन वो नहीं हो सका। धमकियाँ, मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत ने वही पॉलिसी रखी है कि दौड़ाओ भगाओ, घबराए, इन लोगों को घबरा के मारो, करो कुछ ना। गिरफ्तारी के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, अभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये अलग बात है कि ज़मानतों पर ज़मानतों का जुम्मा बाजार लगा है, इमरान खान को रियायत मिल रही है, रिलीफ मिल रही है, और आज और भी रियायत मिल रही है। हुकूमत उनको जेल पहुंचाना चाहती है, और इमरान खान अब कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं। एक सीट तो है उनके पास, एक से नाहल हुए थे, दूसरी सीट वो जीत ली थी। बाकी भी जो उनके 72-74 जो इस्तीफे थे, वो भी आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, कालादम करार दे दिया जो फ़ैसला था उसको, और उन्होंने कहा जाएँ स्पीकर से मिलें, मुलाकात करें, मुज़ाकरात करें और असम्बली में बैठ जाएँ। मतलब क्या है, पहले भी मैं कई व्लॉग में कह चुका हूँ कि असल जो अब वापस जाने का मकसद है वो इसलिए कि तमाम तरकीबें जो हैं इमरान खान की रायगां चली गई। अब वो जाके असम्बली में अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, ताकि जब भी इलेक्शन हो और निगरान सेटअप बने तो उसमें अपोजिशन रहनुमा की हैसियत से निगरान वज़ीर आज़म की सिलेक्शन में उनकी भी राय शामिल हो। अभी तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, जिनको वो कुछ समझते ही नहीं, लेकिन हुकूमत का गुजारा चल रहा है कि उनको अपोजिशन लीडर मिला हुआ है, चाहे फ्रेंडली सही, लेकिन है अपोजिशन लीडर राजा रियाज, क्योंकि असम्बली के अंदर वही है, और PTI के सारे अरकान जो इस्तीफे देके जा चुके थे। इमरान खान को शायद आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि जो जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई वो बारी बारी सब रायगा चली गई। अपोजिशन को छोड़ के अगर वो अपोजिशन में बैठ जाते उस वक्त, जिस वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उन्हें लात मारी, असम्बलियों से बाहर आ गए, अपोजिशन लीडर नहीं बने, न बनना पसंद किया, बल्कि उन्होंने कहा ये चोरों डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठ सकता। तो तजाद बयानी तो यहाँ भी मौजूद थी, बल्कि वही सुहेल वड़ाइश का खुला तजाद यहाँ मौजूद था कि उन्हीं पार्लियामेंटेरियन ने इनको कायदे ईवान बनाया था, वज़ीर आज़म बनाया था। बाद में जैसे ही उनकी अक्सरियत ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा ये चोर डाकुओं का टोला, इनके साथ में नहीं बैठ सकता। अगर अपोजिशन लीडर बन के बैठे होते तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि बड़ा टफ टाइम मिलता शहबाज शरीफ को लग पते जाने सन, पर उन्होंने वो उस वक्त ये कार्ड नहीं खेला। लेकिन जो कार्ड खेले वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होते चले गए। अब उन्हें एहसास है, अब वो वापस जाना चाहते हैं कौमी असम्बली में, लेकिन हुकूमत
راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسپیکر نے بھائی کئی دفعہ اعلان کیا آؤ ملاقاتیں کرو، بیٹھو، بتاؤ استعفے دیے نہیں دیے، انہیں ان کو گھاس نہیں ڈالی۔ اب اسپیکر راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ ان کو گھاس نہیں ڈال رہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ان کے، کیونکہ سارے ہائی کورٹ جو ہیں، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، سب طرف سے ریلیف مل رہا ہے۔ یعنی ریلیف کا ذمہ دار ہے صرف کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اسی وجہ سے، لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ قومی اداروں کا تحفظ کیا جائے، قومی اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ باری باری سب نے مل کے قومی ادارے تباہ کر دیے، آئینی قانونی بحران جو پیدا ہوا، وہ سیاسی بحران اور معاشی بحران، یہ سب اس لیے ہوا کہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں ان کو استحکام نہیں مل سکا۔ کس نے نہیں دیا؟ کبھی حکومت نے، کبھی اپوزیشن نے، سب نے مل کے سازشیں کی، بلکہ جس کا جہاں بس چلا، جس کو جو طاقتور بنا اس ادارے کی تباہی کا سبب بنا۔ اور آج یہی ہوا کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں اپنی تقریب کھو بیٹھے ہیں، ان کی توقیر کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ پارلیمنٹ اس وقت متحد ہو کے ڈٹی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ اب ہم بتائیں گے کہ منتخب لوگ کیا ہوتے ہیں، عوامی نمائندے کیا ہوتے ہیں، لیکن اس کے سامنے سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، ریلیف موجود ہے، ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ، پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ معاملات نہیں۔ لیکن 14 مئی کا اٹل فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا، اس پہ بھی فیصلہ سپریم کورٹ نہیں دکھا سکی، بلکہ سماعت آگے چلی گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے تو اس پہ بھی یہی ہوا کہ بل کا مسئلہ تھا، اس میں بھی یہی ہوا کہ اس میں بھی ڈیٹ آگے چلے گی۔ اس کا مطلب مصلحت پسندی پھر یہاں کام آ رہی ہے، اور مصلحت پسندی میں ہمیشہ معاملات بگڑتے ہیں۔ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے، لوگوں کو موقع دیا جائے۔ بار بار چیف جسٹس کہتے رہے کہ مذاکرات کر لیں، مل بیٹھیں، مل کے بات کریں، مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں، لیکن کبھی عمران خان اکڑ گئے، کبھی حکومت ناراض ہو گئی، لہٰذا معاملات نہیں ہوئے۔ ڈیڈ لاک، جس طرح لاہور میں ڈیڈ لاک ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم آپریشن کریں گے اور وہاں سے دہشت گرد پکڑیں گے۔ 8 دہشت گرد ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پہلے پکڑے نہر میں سے بھاگتے ہوئے، زبان پاک سے نکل کر، اور پھر اب ان کا دعویٰ ہے کہ 6 اور پکڑ لیے۔ لیکن ایک ویڈیو ایسی بھی چل رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کچھ نوجوان ہیں، کچھ پختون لگ رہے ہیں لوگ، کچھ افغانی سے لگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پکڑا ہوا ہے اور سینٹرل جیل میں کوٹ لکھپت سے بند کیا تھا، وہاں سے نکال کے دوبارہ ہم پہ مقدمات بنا کر ہمیں بند کر دیا گیا، ورنہ ہماری نظر بندی صرف 30 دن کے لیے کی گئی تھی نقص امن میں۔ بہرحال کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ تو حکومت کو بتانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ حکومت جہاں بھی ہے، جیسے بھی کھڑی ہے، اسے دھمکیوں سے کوئی کارآمد نتائج حاصل کر لیے کہ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر تلاشی لینی ہے، آج مذاکرات ہوئے ہیں، بڑے مذاکرات ہوئے، یعنی دونوں ٹیموں کی، ان کی لیگل ٹیم بھی موجود تھی، اور وہ گھومن صاحب جو تھے، افتخار گھومن، ان کی سیکورٹی کی جو افسر ہیں، ان سے مذاکرات بھی ہوئے، لیگل ٹیم بھی تھی اور پولیس ٹیم بھی تھی، کمشنر صاحب بھی تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جائیں گے، زمان پارک گئے، لیکن دیکھے تو صحیح کیسا ہے کہ جس مجرم کہتے ہیں نا وہ تو عمران خان کو، آپ مانیں نہ مانیں، ہم مانیں نہ مانیں، لیکن حکومت تو مجرم ہی کہتی ہے، تو مجرم کے گھر کی تلاشی لینی ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بتائیں کیا SOPs ہوں گے، کیسے تلاشی لی جائے گی؟ خواتین کا جس علاقے میں جہاں بی بی ہیں، بشرا بی بی، وہاں کیسے جائیں گے؟ یا جہاں ان کا ایک خاص عبادت کا کمرہ ہے، جہاں کہتے ہیں موکل موجود ہے، وہاں کیسے جائیں گے؟ اور جو باقی کمرے وہاں کیسے جائیں گے؟ اور تہہ خانہ، وہ جو تہہ خانہ بنا ہوا ہے نیچے، جس میں کہتے ہیں بہت سے پیسے اکٹھے کر رکھے عمران خان صاحب نے، ٹکٹ ہولڈر سے جو پیسے نقد لیے تھے وہ وہاں ابھی موجود ہیں، وہاں سے شفٹ نہیں ہو سکے، وہاں کیسے جائیں گے؟ لیکن آخر کار کیا ہوا، 1.5 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد عمران خان سے بھی بات چیت ہوئی، لیگل ٹیم سے بھی بات چیت ہوئی، اور افتخار گھومن سے بھی بات چیت ہوئی، اور بات کیا ہوئی، ڈیڈ لاک، کہ نہیں ہم تلاشی نہیں لیں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جائیں، تلاشی لینی ہے تو ہائی کورٹ سے فیصلہ لے کے آئیں، لوگوں کو پکڑنا ہے یا مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ لائیں، وارنٹ دکھائیں، میں گرفتاری دے دوں گا۔ لیکن فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا کہ اب گرفتاری نہیں دیں گے، اب تو قومی اسمبلی جائیں گے اور جا کے ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو۔ کیا یہ سب کچھ ممکن ہو سکا؟ کیا نہیں؟ مجھے لگتا ہے حکومت بھی، پنجاب حکومت جتنے زور شور سے آئی تھی، آج بھی انہوں نے 2200 افراد کی لسٹ دی ہے کہ یہ مطلوب ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ مراد سعید بھی یہاں زمان پارک میں ہیں، اعظم سواتی بھی یہاں ہیں، حماد اظہر بھی یہاں ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں ان کی
چونکہ وہ مطلوب ہے، ان کی گرفتاری مطلوب ہے، لہٰذا ان کو حوالے کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی نہیں، آپ کو یہاں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تاہم حکومت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے تجاوزات ہٹانی شروع کر دی اور نو گو ایریوں کو صفائی شروع ہو گئی کہ عام لوگوں کی اب وہاں پہنچ ہو سکے گی۔ ایک اور بات ہے کہ وہاں تمام کیمپ اجڑ چکے ہیں، لوگ جا چکے ہیں کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں اور پارٹی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ ان پر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مختلف ادارے جو ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، لہذا ہر شخص اتنا دباؤ برداشت نہیں کرتا۔ جانے والوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں، وہ مجبوری میں جا رہے ہیں، کوئی نہیں، آج نہیں تو کل پھر ہم سب اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ وہاں سے جو ابھی جاتے جاتے جو کارکن ملے، انہوں نے کہا ہم تو 3-4 دن سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اب تو ہمیں روٹی پانی کے لیے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ تو حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی بھی کوئی نہیں چل رہی، حکومت آپریشن نہیں کر سکی۔ حکومت وہاں سے جو باقاعدہ کہہ رہی تھی ہم نے شر پسندوں کو پکڑنا ہے، وہ نہیں۔ بہرحال فی الحال پولیس کا اثار جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، لیکن سفید کپڑوں میں خفیہ والے وہاں موجود رہیں گے تاکہ اگر کسی نے بھی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے پکڑا جا سکے۔ تو یہ معاملات اس حد تک ہیں۔ اب کہاں جا کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس سیاسی اور معاملات کیسے بہتر ہوں گے اور الیکشن کب ہوں گے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئینن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں، رواداری اور برداشت کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔